یہ تحریر ہر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ حال ہی میں 3 ایسے دوستوں کی طلاق کی خبر ملی جن کی زندگیاں بظاہر خوشحال تھیں۔ نہ مالی مسئلہ تھا، نہ محبت کی کمی، پھر بھی ان کے رشتے ٹوٹ گئے۔ جب ہم نے بات کی تو سب کے درمیان ایک بات مشترک نکلی: سوشل میڈیا آج کے گھروں کی سب سے خاموش تباہی ہے۔ لوگ اپنی جعلی خوشیوں کو ویڈیوز میں دکھاتے ہیں، ہنستے ہیں، ناچتے ہیں اور دنیا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کی زندگی مثالی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اداکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آتی ہیں وہ خواتین جو خود کو ماہر نفسیات یا لائف کوچ کہتی ہیں اور عورتوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ اپنے شوہر کے خلاف کیسے کھڑی ہوں۔ یہ نصیحتیں دراصل طلاق لو کے مختلف انداز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے دوستوں کے گھروں میں یہی زہر پھیلا۔ ایک دوست بتا رہا تھا کہ بیوی نے ایک دن کہا، آؤ ہم بات کریں، میں اور تم، میری ذات تمہاری ذات، میری آزادی تمہاری آزادی۔ پھر رک گئی، فون کھولا اور وہ ویڈیو چلانے لگی جس سے یہ الفاظ سیکھے تھے۔ دوست نے کہا، بیگم ویڈیو پوری دیکھ لو، صبح بات کر لیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ ایک منظم مہم کا شکار ہے، ایک مہم جو ذہنوں کو دھو رہی ہے، جو بیوی کو شوہر کے خلاف اور شوہر کو بیوی کے خلاف کر رہی ہے، جو ماں باپ کو کہتی ہے کہ بچوں کے لیے قربانی مت دو کیونکہ تمہیں بھی تو جینا ہے۔ یہی نعرہ آج طلاق کے فیشن میں بدل چکا ہے۔ یہ لوگ تمہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ طلاق کے بعد کامیابی اور آزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود اپنی بربادی کی راکھ میں بیٹھے ہیں۔ وہ تمہارے گھر کی ٹوٹنے پر ہمدردی نہیں، ہنسی کریں گے۔ اصل نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جیسے ہے ویسے قبول کرو، رضا میں سکون ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی تمہاری خوشی ہے۔ دوسروں کی نقل میں اپنا گھر مت اجاڑو، کیونکہ جب تم ٹوٹ جاؤ گے تو وہ سب کہیں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ یاد رکھو، زندگی 2 ستونوں پر کھڑی ہے، ایک رزق حلال اور دوسرا گھر کی محبت۔ اگر ایک بھی گر جائے تو تم لنگڑے ہو جاؤ گے، اور لنگڑی زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ جو تمہارے ساتھ ہے اس کی قدر کرو۔ جھگڑے زندگی کا نمک ہیں، اور صبر ہی وہ چابی ہے جو ہر دروازہ کھولتی ہے۔ کل جب تم اپنے بچوں اور پوتوں کو اپنے گرد دیکھو گے، ان کی نرمی اور اچھے اخلاق میں اپنی محنت کا رنگ دیکھو گے، تو سمجھ لینا یہی اصل خوشی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہمارے لیے، ہمارے جیون ساتھیوں اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیکوں کا پیشوا بنا۔ آمین۔